حضرات گرامی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کو خاص طور پر جو رزق تو اللہ کا کھاتے ہیں اور عبادت کسی اور کرتے ہیں، کفار کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کیا وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہے اپنے دست قدرت سے جانوروں کو، چوپایوں کو، وہ اس کے مالک ہیں۔ یاد رکھیے، جس زمانے میں قرآن عظیم نازل ہو رہا تھا اور آج بھی جانوروں کی بڑی اہمیت ہے۔ آج بھی غذا کا دنیا کا سب سے بڑا حصہ جانوروں کی غذا ہی ہے، اور اس زمانے میں تو صرف جانوروں ہی پر اکتفا کیا جاتا تھا۔ جانور سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے، بوجھ ڈھونے کے لیے استعمال ہوتے تھے، طویل سفر کے لیے استعمال ہوتے تھے، غذا کے لیے استعمال ہوتے تھے، ان کے چمڑوں سے لباس بنائے جاتے تھے اور بہت چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ اس لیے خاص طور پہ جانوروں کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے جو غیر اللہ کی بات کرتے ہیں کہ کھاتے تم اللہ کا پیدا کیا ہوا رزق۔ یہ جانور اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیے ہیں، یہ اسی کی تخلیق ہیں، اسے کھاتے ہیں، اس کی کمائی سے استفادہ کرتے ہیں۔ اونٹ جو صحرا کا جہاز کہلاتا ہے، وہ سینکڑوں میل بوجھ لاد کر کے اپنے سواروں کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ قدرت نے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ ایک ہفتے تک، دو ہفتے تک بغیر پانی کے سفر کر سکتا ہے۔ بغیر پانی کے نہیں، پانی اپنے پیٹ میں وہ جمع کر لیتا ہے اور اسے پیتا رہتا ہے، اور بعض وقت تو بعض مجبوری کے حالات میں اس کے پیٹ کے پانی کو مسافر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے اسی لمبی گردن دی ہے اس لیے کہ اس کی خوراک زمین کی گھاس نہیں ہے، بلکہ اس کی خوراک ببول کے درخت اور اس کی پتیاں ہیں۔ اس لیے اپنی لمبی گردن سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ اس کے پیروں میں ایک گدیلا سا پیدا کر دیا گیا ہے جس سے وہ صحرا میں سفر کرتا ہے۔ پیر دھنستے نہیں، کوئی اور جانور پیر دھنسیں گے اس کے پیر اس پہ برابر پڑتے ہیں اور طویل سفر کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جتنے بھی جانور ہیں، بکریاں ہیں اس کے دودھ پیتے ہیں، گائے ہے اور دوسرے جانور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو خوراک وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے کھاتے ہیں اور عبادت کسی اور کرتے ہیں۔ تو اللہ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ کیا وہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے؟ یہ رو کے معنی دیکھنے کے بھی اور غور کرنے کے بھی ہیں کہ ہم نے انہیں پیدا کیا ان کے لیے اپنے دست قدرت سے ایسے جانوروں کو جس کے وہ مالک ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ ہم نے پیدا کیا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان کو جھکا دیا، فرما بردار بنا دیا۔ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، اونٹ کتنا بڑا ہے، مگر انسان کی اتباع کرتا ہے، انسان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ ایک ننھا سا بچہ اونٹ کی نکیل تھام کر کے سینکڑوں اونٹوں کو ایک لائن سے صحرا کا سفر کرتا ہے۔ یہ ہے ذللناہا کا مفہوم کہ ہم نے ان کو جھکا دیا ہے، تابعدار بنا دیا ہے، تاکہ وہ تمہاری اطاعت کر سکے اور تم اللہ کی اطاعت کرو۔ جیسے وہ تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تم خدا کے سامنے جھکنے کا سلیقہ حاصل کر سکو۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، تو یہ جانور ان کے لیے سواریاں بھی ہیں اور اس سے وہ کھاتے بھی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے بہت سے فائدے، بوجھ لادنا، منزل تک جانا، اور بہت سے مشروبات وہ تیار کرتے ہیں، مشارب۔ کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ کا شکریہ یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی روزی کھائی جائے، اس کا رزق کھایا جائے، اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے مکمل فائدہ اٹھایا جائے، اور پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا جائے۔ یہ ناشکری ہے، یہ کفران نعمت بھی اور کفر ہے کہ کھانا تو اللہ کا کھائیں اور بندگی کسی اور کریں۔ اور وہ بھی لوگ کم برے نہیں ہیں
جو روزی کی تلاش میں خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ وہ روزی کی تلاش میں نماز چھوڑتے ہیں، سارے کام چھوڑتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، جبکہ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ روزی دینے والا پروردگار میں جو دے رہا ہے اسے بھول کر کے کسی اور کے دروازے پہ روزی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے ہماری روزی کے انتظامات فرمائے ہیں، سجدہ بھی اسی کی بارگاہ میں کیا جائے گا، اطاعت بھی اسی کی جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔